بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نام بتا دیا ہے، وہ نام مجھے سکھا دیا ہے کہ جس کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ مجھے بھی وہ نام بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک کنارہ ہو کر بیٹھ گئی اور پھر میں کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بھی وہ نام بتا دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تمہیں وہ نام بتاؤں اور تم اس کے وسیلے سے دنیا کی کوئی نعمت مانگو، دنیا کی کوئی چیز مانگو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے وضو بنایا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، جس کا عربی ہے اور عربی کا میں آپ کو ترجمہ بتا دوں تاکہ آسانی سے آپ لوگوں کو بھی کیا ہو سکے، دعا مانگنے میں کیا ہو سکے، آرام ہو سکے نا، آرام سے آپ مانگ سکیں۔ خیر، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، میں تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، میں تجھے نیکوکار کہہ کر پکارتی ہوں، میں تجھے رحیم کہہ کر پکارتی ہوں، اور میں تجھے ان اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو میں نہیں جانتی ہوں۔ بس اللہ، میرا تجھ سے یہ سوال ہے کہ تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر کیا فرما، رحم فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا سن کر ہنسے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تو نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا وہ نام بھی لے لیا ہے جس میں کیا ہوگی، دعا قبول ہوتی ہے جس نام سے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اس چھوٹی سی دعا میں وہ کون سا نام پوشیدہ ہے کہ جس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے وہ قبول ہو اور رد نہ ہو۔ تو یا تو اللہ ہے، یا وہ رحمان ہے، یا وہ نیکوکار ہے، یا وہ رحیم ہے، یا تو وہ نام ہے جو پوشیدہ ہے ہم سے، وہ نام جو ہم جانتے ہیں۔ تو ہر نام سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پکار کے، اللہ تعالیٰ کو اس ناموں کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تاکہ آپ لوگوں کی، ہماری جو ہے نا مغفرت ہو سکے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اور یہ دعا کے قبول ہونے کا ایک مجرب کیا ہے بتائیں نا، مجرب یہ دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے میری بھی مغفرت فرمائے اور اس دعا کے ذریعے آپ لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر سے یہ جو بھی پریشانیاں ہیں، یا ہمارے پر سب سے زیادہ ابھی جو فتنہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہوگا، مال ہوگا، پیسہ ہوگا، روپیہ ہوگا، روکڑا ہوگا۔ تو یہ امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے اور اس مال کے شر سے بچائے۔ دیکھو، خیر والی مال مانگو، خیر والا اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو، خیر والی، شر والی اللہ سے روزی نہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے لیے پہلے دعا مانگے۔ اس دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگے، پھر اس کے بعد آپ دوسروں کے لیے دعا مانگے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور سب سے پہلے آپ اپنی ہدایت کی دعا مانگے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جب ہم اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔